السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس ترجمہ القرآن کا پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کی پریزنٹیشن ہیڈنگ شیئر کی جائیں گی۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے آغاز کرنا ہے حصہ انشائیہ سے۔ اس کے بعد آپ نے اسی طرح پیج کے سینٹر میں سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ دینی ہے کمپلیٹ، سوال علیحدہ اور نمبر کا ورڈ علیحدہ آپ نے لکھنا ہے، لیکن یہاں یہ چیز دیکھیے گا جیسے یہ اس قسم کی غلطیاں نہ ہوں۔ اس کے بعد آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی مختصر جوابات یا مختصر سوالات کے جوابات، اسی طرح پیج کے سینٹر میں۔ پھر آپ نے 8 میں سے 5 سوال کرنے ہیں، تو جو کویسچن آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا نمبر آئے گا، اور اس کے بعد جو کویسچن ہے اس کی آپ ہیڈنگ لکھیں گے۔ جیسے کہ یہاں ہیڈنگ سوال تھا سورۃ الانبیاء کی فضیلت، تو پوری ہیڈنگ دینی ہے، شارٹ ہیڈنگ فضیلت نہیں دینی، کمپلیٹ سورۃ الانبیاء کی فضیلت۔ آنسر آ گیا۔ اس کے بعد نیچے سوال نمبر 1 لائن چھوڑ کر دوسرا کویسچن کر رہے ہیں تو اس کی ہیڈنگ، تو یہ تیسرا سوال کیا جا رہا ہے، سوال نمبر 3 ہیڈنگ دی ہے سورۃ الشعراء کا خلاصہ۔ سمپل ہیڈنگ نہیں دینی خلاصہ، بلکہ پراپر پوری ہیڈنگ دینی ہے سورۃ الشعراء کا خلاصہ۔ پھر سوال نمبر 3 کیا جا رہا ہے، جو کہ ویسے کویسچن پیپر کا سوال نمبر 4 ہے۔ اس میں آیت کا جز آیا تھا، آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، اور آیت کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا ہنٹ اور اشارہ دیا، اور ساتھ ہی آیت کا ترجمہ لکھا۔ اب یہاں دیکھیے، یہ ترجمہ اس لیے یہاں لکھا گیا ہے کہ اگر اگلے پیج پر جاتے، آنسر اگلے پیج پر ہم دیتے، کویسچن کی ہیڈنگ یہاں ہے، تو یہ کویسچن چیک ہونے سے رہ جاتا، یا اگر چیک ہو بھی جاتا تو اس کویسچن کے نمبر کاؤنٹ ہوتے ہوئے رہ جاتے۔ یہ غلطی عام طور پر بچے کرتے ہوتے ہیں، جو کہ بورڈ میں پھر ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب نیکسٹ پارٹ جو ہے اسی پیپر کا شارٹ کویسچن کا جو اگلا حصہ ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا سوال یہاں بھی آیت کا ترجمہ ہے، آپ کویسچن نمبر اور اس کی ہیڈنگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہجرت حبشہ کا سبب، ٹھیک ہے، ہجرت کا سبب یا ہجرت حبشہ کا سبب، کویسچن کا نمبر، اس کی ہیڈنگ، پھر پراپر آنسر، 1 لائن چھوڑ کر نیکسٹ کویسچن کا نمبر اور اس کی ہیڈنگ۔ یہاں بھی آپ دیکھیے سورۃ القصص کی وجہ تسمیہ، صرف وجہ تسمیہ ہیڈنگ نہیں دی، یا سورۃ القصص کا نام کیوں رکھا گیا ہے وہ ڈیٹیل بتائی۔ پھر اسی طریقے سے اگلا سوال علمی اور عملی نکات، سورۃ النمل کے علمی اور عملی نکات، پراپر ہم نے بتایا کہ ہم کس سورت کے علمی اور عملی نکات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں 2 پوائنٹ لکھنے تھے، 2 ہیڈنگ ہم نے لکھی، اصل کامیابی اور نعمتوں پر شکر، اور اس کو ہم نے ایکسپلین کیا۔ اس طریقے سے آپ نے مضامین 2 پوچھے جائیں یا کوئی بھی پوائنٹ جس کے 2 نکات ہوں تو اس طریقے سے آپ لوگ لکھو گے۔ نیکسٹ آپ کا سوال نمبر 3 ہے، پیٹرن کے مطابق سوال الگ ہیڈنگ، پھر نمبر آپ کی ہیڈنگ بنے گی۔ اس کے بعد الفاظ کے معنی یا الفاظ معانی۔ اب یہاں 8 میں سے 5 کرنے ہیں، تو کوشش کرو آپ ایک لائن چھوڑ کر ایک ورڈ لکھو اور سامنے اس کا میننگ لکھو۔ یہاں تو لائن نہیں چھوڑی ہوئی اس پیج پر، لیکن الگ الگ ایک کی لائن چھوڑ کر ایک کو آپ علیحدہ علیحدہ حل کریں، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، الفاظ مارکر سے اور سامنے معنی پین سے۔ پھر بتا رہا ہوں کہ ایک لائن چھوڑ کر آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 آپ کا پیٹرن کے مطابق، اور سوال نمبر 4 آیات کا ترجمہ ہے۔ آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے جہاں آیت کا نمبر دینا ہے، 5 میں سے 3 اجزاء آپ نے کرنے ہیں، وہ نمبر آپ نے دینا ہے پہلے، اور اس کے بعد آپ نے جو آیت ہے اس کے شروع کے 3 سے 4 حرف، اور پھر درمیان میں ڈاٹس، اور آخر میں 3 سے 4 حرف آپ نے مزید لکھنے ہیں۔ اس کا 2 طرح سے طریقہ ہے، ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، والسلام علیہ، اور ڈاٹس ڈال کر فیہ یمترون آخری ورڈ لکھ دیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پیج کا سینٹر لیں، اور پیج کا سینٹر لے کر پھر اس حصے کا سینٹر لیں جو آپ نے یہاں بنایا ہے۔ اب اس کے سینٹر میں آپ آیت کے شروع کے 3 یا 4 حرف لکھیں، والسلام علیہ یوم ولدت، والسلام علیہ یوم ولدت، یہ آپ پراپر اس طریقے سے یہاں اس کو لکھ کر سامنے آپ ڈاٹس لگا لیں، اور پھر اس سے نچلی لائن میں شروع کے حصے میں آپ ڈاٹس لگا لیں، اور پھر آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ اس کے بعد یہاں لکھ لیں گے۔ اس سے پیپر کی لک آپ کی اچھی نکلے گی۔ اس کے بعد آپ آیت لکھنے کے بعد اس سے نچلی لائن میں ترجمہ ہیڈنگ دیں، اور پھر اس سے نیچے سے آپ ترجمہ لکھنا شروع کریں۔ یہ پہلی آیت کرنے کے بعد جو نمبر کویسچن پیپر میں ہوگا وہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ یہاں آپ یہ انداز دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو دوسرے پیج پر ابھی میں نے آپ کو دکھایا۔ آپ آیت نمبر 2 کر رہے ہو یا 3 کر رہے ہو تو اس کا نمبر آپ نے دیا، اس کے بعد آیت کس طریقے سے لکھی، وجعل لی وزیرا، 3 حرف لکھے، آگے ڈاٹس، پھر نچلے حصے میں آپ نے اس کے ڈاٹس لگائے، اور پھر اس کے بعد آخری آپ نے 3 سے 4 حرف لکھے۔ آیت کا ترجمہ، پھر 1 لائن چھوڑ کر نیکسٹ آپ نے آیت کا نمبر، اور جو کویسچن پیپر میں نمبر ہوگا وہ نمبرنگ آپ نے کرنی ہے۔ وہاں اگر الف ب جیم دال ہے تو وہ نمبرنگ ہوگی، اگر 1 2 3 ہے تو یہ جو گنتی ہوگی وہ آپ نے نمبرنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے یہ اگلی آیت، اس کی ہیڈنگ پراپر، آیت کا ہنٹ آپ نے دیا، اور ساتھ ہی آپ نے آیت کا ترجمہ لکھا۔
اسی طریقے سے آپ نے نیکسٹ آیت یہاں 5 میں سے 3 کرنی ہوتی ہیں، تو 4 آیتیں بھی اگر آپ کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ترجمۃ القرآن میں بہت ٹائم ہوتا ہے۔ اب ترجمۃ القرآن کے پیپر میں بھی اور باقی پیپرز میں بھی ٹائم اور پیج مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ ہماری اسی چینل پر آپ کو تمام سبجیکٹس سے ریلیٹڈ، خصوصاً اردو، اسلامیات، ترجمہ قرآن، مطالعہ پاکستان کی پیئرنگ اسکیم بھی اور ٹائم اور پیج مینجمنٹ بھی آپ کو وہاں سے ملے گی۔ اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے۔ یہاں ایک نقطہ، ایک پوائنٹ اور ذہن میں رکھیں، ہر وہ کوسچن جو ایک نیا شروع ہو رہا ہے، جیسے سوال نمبر 2 تھا مختصر جوابات، سوال نمبر 3 آپ کے الفاظ معنی، سوال نمبر 4 آیات کا ترجمہ، سوال نمبر 5 تفصیلی جواب یا تفصیلی سوال، یہ ایک الگ نئے پیج سے آپ شروع کریں۔ لیکن اگر ہاف پیج یا ہاف پیج سے زیادہ باقی ہے پھر آپ وہاں سے کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کو اگلے پیج سے ہی آپ شروع کریں۔ تفصیلی جواب، اس کے بعد اس میں 2 میں سے 1 کرنا تھا، تو سوال نمبر اس میں سے دوسرا پارٹ کیا بچے نے، سورۃ الفرقان، آپ نے ہیڈنگ دے دی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ تعارف۔ تعارف میں سب سے پہلے اجمالی خاکہ ہے۔ اجمالی خاکہ میں آپ کو 7 چیزیں نوٹ کروائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس صورت کے ورڈ کا میننگ ہے، جیسے فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والا، یہ بیان کر کے پھر آپ نے پارہ لکھنا ہے 18-19، دور نزول یعنی صورت مکیہ یا مدنی، آیات کی تعداد 77، رکوع 6، ترتیب توقیفی یعنی قرآن مجید میں اس صورت کا نمبر کیا ہے، اور ترتیب نزولی نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا ہے۔ سینٹر میں لائن لگا کر ایک ترتیب سے مارکر سے یہ 7 باتیں اور سامنے اس کا آنسر۔ یہ بھی آپ ایک ایک لائن چھوڑ کر بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ پیج کے سٹارٹ سے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ نیکسٹ لانگ کوسچن کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے، اجمالی خاکہ کے بعد آپ کی وجہ تسمیہ، خلاصہ، اور اگر اس صورت کا زمانہ نزول ہوگا یا فضیلت ہوگی تو وہ لکھیں گے، اگر وہ نہیں ہے تو وجہ تسمیہ ہیڈنگ دیں گے آپ۔ یہ کیونکہ لانگ کوسچن ہے، شروع میں ہیڈنگ آ گئی سورۃ الفرقان، اس لیے ہم نے یہاں دوبارہ لینتھی ہیڈنگ نہیں دی سورۃ الفرقان کی وجہ تسمیہ، وہ ہم نے شارٹ کوسچن میں ہیڈنگ دینی تھی، حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا۔ اس کے بعد ہیڈنگ خلاصہ، تو اس کا ہم نے خلاصہ لکھا ایک لائن چھوڑ کر، پھر ایک لائن چھوڑ کر نیکسٹ آپ کی مین ہیڈنگ بنیادی مضامین۔ ٹھیک ہے، بنیادی مضامین جتنے ہم نے پڑھے ہیں اس میں تمام صورتوں کی جو مین ہیڈنگز ہیں وہ آپ کو مارک کروائی ہوں گی، ٹیچرز نے بک پہ نوٹ کی ہوئی ہوں گی، وہ آپ اس کے مطابق ہیڈنگز دیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کو ایکسپلین کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ ٹو دا پوائنٹ ہے جتنا بک میں لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کریں تو وہ زیادہ اچھی بات ہوگی۔ قرآن مجید کی حقانیت، اور نیکسٹ آپ دیکھیں مشرکین کے اعتراضات کا جواب، ظالموں کی حسرت، تو پراپر ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تمام صورتوں کی 9th اور 10th کے طلباء کی ہیڈنگز اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ دیے گئے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو تمام صورتوں کی جو ابتدائی اجمالی خاکہ 7 باتیں وہ بھی ایک ہی پیج پر، وجہ تسمیہ، خلاصہ اور تمام صورتوں کے مضامین اور علمی اور عملی نکات کی ہیڈنگز، یہ شارٹ نوٹس ہمارے آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کر لیں۔ عباد الرحمن کی صفات، یہ مین ہیڈنگ ہے، اور اکثر بورڈ میں یہ سوال مختلف بورڈ میں وقتاً فوقتاً آ چکا ہے۔ سورۃ الفرقان پر نوٹ نہیں پوچھا جاتا، بلکہ وہ سورۃ الفرقان میں اللہ کے بندوں کی، رحمان کے بندوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں وہ تحریر کریں۔ تو یہ ہیڈنگ آپ نے مین ہیڈنگ دے کر اس کے بعد الگ سے جب یہ سوال آئے گا عباد الرحمن کی صفات تو الگ سے آپ ایک ایک ہیڈنگ دے کر اس کو ایکسپلین کریں گے۔ یہاں پہ کیونکہ سورۃ الفرقان پر نوٹ لکھا ہے تو ہم نے اس کو سمپل شارٹ انداز سے اس کو لیا۔ ایسے رحمان اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ساری ساری رات خواب غفلت میں نہیں گزارتے، یہ تمام پوائنٹس ہیں، جیسے میانہ روی، ناحق قتل نہیں کرتے۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ اسی کی وضاحت کے بعد آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ علمی اور عملی نکات، یہ مین ہیڈنگ آپ نے دے کر تو آپ نے لکھنا ہے سورۃ الفرقان کا مطالعہ کرنے سے درج ذیل علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اسی طرح پراپر آپ نے ہیڈنگز دینی ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والا کلام، مشرکین کے اعتراضات کا سبب، اور نیکسٹ آپ نے قرآن مجید سے اعراض، رحمان کے خاص بندے، اور بری دوستی کا انجام یا بری دوستی کا نقصان، یہ اضافی شارٹ کوسچن بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو امید ہے آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں۔ گیسٹ پیپر کے لیے، تمام سبجیکٹس کی پیئرنگ اسکیم کے لیے اور پیج اور ٹائم مینجمنٹ کے لیے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور آپ کو یہ ایگزام کے دنوں میں ہمارے اس چینل سے بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔